گوادرز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گوادر گولف سٹی، a project of BSM developers. New Metro City, project of BSM developers. چیئرمین گوادر پورٹ نصیر خان کاشانی پاک چائنا ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کے دورے پر پہنچے۔ چیئرمین کاشانی نے انسٹیٹیوٹ کے مختلف حصوں کا معائنہ کیا۔ چیئرمین گوادر پورٹ کاشانی نے انسٹیٹیوٹ میں منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ نیوٹیک کے تعاون سے زیر تربیت نوجوانوں میں گوادر پورٹ اتھارٹی کی جانب سے مفت کتابیں، USB دیگر ٹریڈ سے متعلق ٹیکنیکل سامان فراہم کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین گوادر پورٹ نصیر خان کاشانی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلا شبہ تعلیم انسان کو شعور اور معاشرتی آداب سکھا کر معاشرے میں رہنے کے قابل بناتا ہے، لیکن فنی تعلیم یافتہ ہنرمند کبھی بھی بے روزگار نہیں رہ سکتا ہے۔ کسی بھی معاشرے میں ہنرمند افراد ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی افراد اپنے فن اور ہنر کے صلاحیتوں سے اپنی قوم کو ترقی کے منازل طے کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے زیر تربیت نوجوانوں سے کہا وہ اپنی تمام تر توجہ فنی تعلیم کی طرف مرکوز کریں اور آنے والے چیلنجز کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ کاشانی بولے کہ گوادر اور بلوچستان کے نوجوانوں کو مروجہ تعلیم کے ساتھ فنی تعلیم کی فراہمی نہایت ضروری ہے۔ تقریب میں گوادر پورٹ اتھارٹی کے افسران سمیت نیوٹیک کے شاکر بلوچ اور غلام قادر بھی موجود تھے۔ گوادر شہر میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں SSP گوادر طارق الہی مستوی کی نگرانی میں SHO گوادر طلال گچکی کی سربراہی میں پولیس پارٹی نے کی۔ پہلی کارروائی میں حیرآباد کیچ کے رہائشی نوروز امام بخش کو پکڑ کر چرس برآمد کر لی۔ دوسری کارروائی میں سر بندن کے رہائشی وسیم قادر بخش کو گرفتار کر کے منشیات برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے تیسری کارروائی میں تانا وارڈ گوادر کے رہائشی ابراہیم عرف بابا کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کرسٹل برآمد کر لیا، جبکہ نیاباد گوادر کے رہائشی کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بھی کرسٹل برآمد کر لی گئی۔ تمام ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے سٹی تھانہ گوادر منتقل کر دیا گیا۔ SHO گچکی کے مطابق SSP مستوی نے گوادر کو ڈرگ فری شہر بنانے اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کا حکم دے رکھا ہے۔ ماں راہ دیکھتی رہی اور عبدالواحد کی نعش گھر پہنچ گئی۔ سربندن میں کمسن بچہ کھیلنے کے لیے گیا، واپس گھر نہیں پہنچ سکا۔ کئی گھنٹے گمشدگی کے بعد بچے کی نعش پانی کی ٹینکی سے برآمد کر لی گئی۔ سربندن کے رہائشی شاہد عبدالواحد نامی بچہ اپنے گھر سے متصل خالی گھر میں کھیلنے کے لیے گیا، جہاں بنا ڈھکن کے پانی کی ٹینکی میں گرنے سے جاں بحق ہو گیا۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے سینکڑوں قیمتی جانیں لقمہ اجل بن گئے۔ پسنی کے نوجوانوں نے لوگوں کی توجہ سیلاب زدگان کی طرف مبذول کرانے کا منفرد انداز اپنایا۔ پسنی سینڈ آرٹ سرکل کے شاہکار آرٹسٹوں حسین زیب، زبیر مختار، میر پلان، بہار علی گوہر اور دودہ بلوچ خان نے ملک بھر میں دردناک سیلابی صورتحال سے دوچار لوگوں کی حالت زار کو جوڈی کے ساحل پر سینڈ آرٹ کے ذریعے پیش کیا۔ سینڈ آرٹ کے ذریعے پوری دنیا سے اپیل کی گئی کہ سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ الخدمت فاؤنڈیشن گوادر اور اخدو تحریک گوادر کے مشترکہ امدادی کیمپ تیسرے روز بھی جاری رہا۔ تیسرے دن امدادی کیمپ میں گوادر کے عوام نے 24,34,240 روپے عطیہ کر دیے۔ نقد رقم کے علاوہ لوگوں نے کپڑے، لحاف، راشن اور کھانے پینے کی اشیاء کی بڑی مقدار امدادی کیمپ میں جمع کرائی۔ الخدمت فاؤنڈیشن اور اخدو تحریک کے امدادی کیمپ میں جمع شدہ امدادی سامان کی پہلی کیپ متاثرہ علاقوں کے لیے روانہ کر دی گئی۔ کیمپ منتظمین کے مطابق 15 لاکھ مالیت کے خشک اجناس کے علاوہ خیمے، بستر اور کپڑے وغیرہ سیلاب زدگان کے لیے روانہ کیا گیا۔ منتظمین نے امدادی کیمپ کو جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔
حالیہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے تاک بل اورماڑا کا کوسٹل ہائی وے سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ تاک بل کا اکلوتا روڈ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، سڑک سفر کے قابل نہیں رہا۔ تاک بل کے عوام کو پریشانی کا سامنا۔ نیشنل پارٹی کے مرکزی ماہی گیر سیکریٹری آدم خادر بخش نے تاک بل اورماڑا کے دورے کے دوران انتظامیہ سے روڈ کی بحالی کا مطالبہ کر دیا۔ جیوز گوادر کے زیر اہتمام ماہی گیر اتحاد کے تعاون سے بلوچستان کے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 3 روزہ امدادی کیمپ ملا موسیٰ موڑ میں قائم۔ امدادی کیمپ میں سیلاب متاثرین کے لیے عوام نے نقد رقم، کھانے پینے کی اشیاء، کمبل، بسترے، برتن امدادی کیمپ میں پہنچا دیے۔ امدادی کیمپ مزید 2 دن جاری رہے گا۔ حل خدمت فاؤنڈیشن گوادر اور عقد و تحریک خواتین ونگ کی جانب سے بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے لیڈیز مارکیٹ گوادر میں دوسرے دن بھی کیمپ لگایا گیا، جس میں گوادر کی خواتین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کیمپ کے دوسرے روز 82,000 روپے نقدی، کپڑے، جوتے، راشن، برتن سمیت دیگر اشیاء ضرورت کے عطیات جمع کیے گئے۔ حل خدمت فاؤنڈیشن سوربندن اور عقد و تحریک سوربندن کے زیر اہتمام سیلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپ منعقد کیا گیا۔ امدادی کیمپ میں عوام نے مختلف اشیاء پہنچا دیے۔ امدادی کیمپ میں سوربندن کے سماجی شخصیت کودہ پرویز اور دیگر نے شرکت کر کے امدادی رقم جمع کرائی۔ اور اولڈ از گولڈ شودائے جیونی فٹ بال گراؤنڈ میں جیونی کے پرانے کھلاڑیوں نے میدان سجا لیا۔ پیارے 11 اور دشتی 11 کے درمیان دوستانہ میچ کھیلا گیا۔ میچ کے دوران 2-2 گول سے برابر ہوا۔ میچ کا فیصلہ پینلٹی ککس کے ذریعے کیا گیا۔